اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ذوق و شوق نظم ہے علامہ اقبال کی بال جبریل میں، وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو میں یہاں اسکرین پہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کا ہم نے ابتدائی 2 شعر پڑھ لیے تھے، اب ہم اس کا تیسرا شعر ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اسی سے آج ابتدا کرتے ہیں۔ حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ کا زیاں۔ اس میں غالباً پچھلی نشست میں ہم نے ازل کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ ازل کیا ہوتا ہے، اور یہ ہم نے بتا دیا تھا۔ نمود کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نمودار ہونا، آہستہ آہستہ سامنے آنا۔ اب اس میں 2-3 باتیں، صرف ایک تو میں نے یہ بتا دی تھی کہ اس کے جو شعری خوبیاں ہیں اس میں، جس طرح اس کی آواز کو ایک پرشکو بنانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، نمود، وجود، سود، دال کے ذریعے جو قلقلہ پیدا کر کے اس میں ایک بڑی اچھی ہے، اس میں جان ڈال دی ہے شعر میں۔ اب اس میں یہ 2-3 چیزیں ہیں جو تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں۔ ایک پردہ وجود پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، نگاہ پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ پردہ وجود جو ہے، یہ ہم چونکہ آپ آج کل ایک دوسری نشست میں بھی بات چیت کر رہے ہیں تو وہ گفتگو کسی حد تک ایک ہی چل رہی ہے، جس میں بھی بس یوں سمجھیں کہ وہی وحدت الوجود اور تصوفی جو ہے بھرا بڑا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پردہ وجود ہے، اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ اس دوسری نشست میں اصل میں ہم دیکھا تھا، وہ اب یہاں پہ میں تفصیلات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اختصار کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ جو فنا کے جو درجے ہوتے ہیں نا، 3 درجات ہم نے پڑھے تھے۔ تو فنا جب یعنی اس درجات سے ایک سالک جو ہے وہ منازل طے کرتا کرتا اوپر چڑھتا ہے، اپنی منازل میں ترقی کرتا ہے، تو اس پر کچھ حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ حب الہی میں سرشار ہو کر جذب و سکر کے عالم میں جب وہ کچھ منازل طے کرتا ہے تو اس پر کچھ حجابات ہیں جو ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے بتائے تھے آپ کو حجابات، جیسے آپ کے نفس کا، آپ کے ذہن کا، عقل کا وغیرہ وغیرہ، پھر آسمانوں کا۔ یہ تو وہ جو آخری منزل ہوتی ہے، آخری منزل جس میں وہ ایک طرح سے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اس میں صوفیاء کی کچھ اصطلاحات آج زیر بحث آئیں گی، وہ بھی آپ اگر سمجھ لیں گے تو کلام اقبال چونکہ اس سے بھرا پڑا ہے، وہ اصلاحات بھی آپ کو، اگر اصطلاحات جو ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس پہ واضح ہو جائیں گی۔ تو وہ جو فنا فی اللہ، جس کو یہ ایک اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سیر کرنا، اس کو کہتے ہیں سیر اللہ۔ ایک ہوتا ہے سیر فی الباطن، ایک ہوتا ہے سیر اللہ، ایک ہوتا ہے سیر فی اللہ۔ یہ 3 ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں۔ سیر ہوتی ہے نا، جیسے ابھی ہمارے یہ امجد رانا صاحب سیر کر رہے ہیں باہر، یہ سیر یہی ہے۔ لیکن سیر کیا ہے کہ وہ آپ سیر باطن، یعنی اپنی ذات کے اندر آپ سیر کرتے ہیں، اپنے نفس کو پہچانتے ہیں۔ قد عرف نفسہ، من عرف نفسہ قد عرف ربہ، اس بنیاد پر سیر باطن کرتے ہیں۔ جب سیر باطن کرتے ہیں تو اب آپ سیر اللہ شروع ہو جاتی ہے آپ کی۔ یہ مختلف درجات ہوتے ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں سالک کے۔ تو ان مقامات میں سے ایک اور جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو کہتے ہیں، جو سالک بالکل ابتدا میں شروع کرتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلوین۔ تلوین کا مطلب ہوتا ہے کہ اب احوال بدلنے شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، احوال بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر آگے جب چلتے 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 ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تمکین، اب اس کو وہ سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی اب وہ حجابات ہٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ احوال کا بدلنا بالکل ابتدائی ہوتا ہے۔ تو یعنی پردہ وجود یہ آخری درجہ ہے۔ اب جب وہ ایک طرح سے سیر فی اللہ کر رہا ہے، یعنی سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ کر رہا ہے، تو اب جو اصل مقصد تھا اس کا، مشاہدہ حق، یہ ہے نا اصل مقصد، مشاہدہ حق۔ تو وہ مشاہدہ حق کے لیے جو وجود کا پردہ ہے وہ چاک ہو رہا ہے، اصل یہ۔ تو یہ ساری بات جو میں نے آپ کو
بتائی ایک تصوف کی رعایت سے، اس کو ایک لفظ میں بیان کر کے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس سارے واقعے کا اس شعر میں کوئی تعلق نہیں ہے جو میں نے عرض کیا، اصل میں وہ صرف ایک لفظ کو تلمیح کے طور پر استعمال کر کے اس کو تشبیہ دے دی ہے، کس کے ساتھ؟ صبح کے سما کے ساتھ۔ اوپر والے شعر میں ہے نا، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، اب اس کی یہ ایک طرح سے وضاحت کر رہے ہیں، ایک طرح سے اس کو آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ جنرلائز تھا تو اس کو بالکل تخصیص کر کے اس کی تشبیہ کر دی، سمجھ گئے آپ؟ یعنی تعمیم پر تخصیص کر دی۔ وہ تخصیص کیا ہے؟ پہلے تو صبح کا سما ایک بالکل جنرلائز بتا دیا، اب اس کو پردہ وجود کے ساتھ، یعنی پردہ وجود کے چاک ہونے کے ساتھ اس کو تشبیہ دے کر بالکل ایک معنوی اعتبار سے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی کہ یہ جو دشت میں صبح کا سما اس وقت میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے حسن ازل کی نمود ہو رہی ہو۔ یعنی اس صحرا میں صبح کا منظر یہ میرے لیے اتنا حسین ہے، میرے لیے وہ رقت پیدا کر رہا ہے، میرے لیے وہ اثر انگیزی کا باعث بن رہا ہے، جس طرح یہ اتنا اس منظر کا اثر ہے مجھ پر، بالکل ویسا ہی منظر ہے جیسا ایک سالک کے لیے حسن ازل کی نمود کا اثر ہوتا ہے، اور جیسے ایک سالک کے لیے وہ منازل طے کر کے آخری منزل پر وجود کا پردہ چاک ہونے کا، چاک ہونا، ادھر آسمان ہے نا، آسمان نظر آ رہا ہے، صبح کا سما ہے۔ صبح کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صبح کا سما جو ہوتا ہے یہ پتہ ہے آپ کو کہ دو صبح ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں صبح کاذب، ایک کو کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح کاذب وہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک دم لگتا ہے جیسے صبح ہو گئی ہے، یعنی صبح کی روشنی نظر آ گئی ہے۔ اگر آپ دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں تو یہ اس کا تجربہ وارہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے صبح کا وہ روشنی شروع ہو گئی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے تو وہ تاریکی رہتی ہے، صبح نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مشرق کی جانب سے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک سفید رنگ کا دھاگا ہے، جس کو خیط الابیض قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا، خیط الابیض، تو وہ خیط الابیض جو ہے وہ پورے آسمان کے اوپر یوں مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آسمان کی سیاہی جو ہے وہ سفیدی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایک منظر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے تاریکی کا پردہ ہٹ رہا ہے، جیسے کشف ہو رہا ہے دجا سے، کشف الدجا کا لفظ سنا نا آپ نے، تو وہ تاریکی کا پردہ جو ہے وہ چھٹ رہا ہے۔ وہ جو سما ہے صبح کا سما، یہ صبح کا سما کوئی عام سما نہیں ہے، کسی ایک اور شاعر نے بڑے عظیم وہ شعر ہے نا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صبح کا منظر جو ہے وہ اتنے زیادہ یعنی ایک اپنے اندر معجزات چھپائے ہوئے ہوتا ہے کہ حق کا اس میں جو ہے وہ جلوہ دکھائی دیتا ہے صبح کے منظر میں۔ تو صبح کا سما ہے جس کو علامہ اقبال ان دو شعروں میں بتا رہے ہیں، اس کی تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ اس صبح کے سما کو تشبیہ دے رہے ہیں حسن ازل کی نمود کے ساتھ اور پردہ وجود کے چاک ہونے کے ساتھ۔ یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ یعنی اس مصرے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک طرح سے پورے کے پورے تصوف کا جو نظریہ ہے، پورے تصوف کا، اس کو ایک ہی مصرے میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے، اس میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ حسن ازل کی نمود کے پیچھے بڑی کہانی ہے جو ہم نے پچھلی نشست میں بھی کسی حد تک دیکھی کہ یہ ازل کیا ہے اور کس طرح یہ ابتدا ہوئی اور وہ کیا تعینات ہیں، کیا تنزلات ہیں شیخ اکبر کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ساری تفصیل ہم نے دیکھی۔ پتہ نہیں اس نشست میں دیکھی تھی یا کسی اور نشست میں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ بحث کافی تفصیل سے میں نے کر لی۔ تو حسن ازل کی نمود کا ذکر ایسے نہیں کر دیا، ایک پوری تصوف کی روایت کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا، اور ادھر چاک ہے پردہ وجود، یعنی یہاں سے ایک سالک جو ہے، سالک کہتے ہیں راستے کا مسافر، یعنی جو مرید ہوتا ہے، جو اس راستے کا مسافر ہوتا ہے، جو اپنے پیر مغاں سے ہدایت لے کر، یہ سالک اور پیر مغاں یہ ایک رشتہ ہے، ایک جوڑا ہے، سالک اور پیر مغاں۔ سالک جو ہے وہ پیر مغاں سے ہدایت لیتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے، اس کی ہدایت لیتا ہے، پھر جیسے کل یہ کہہ رہے تھے نا، تو وہ ایک طرح سے فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، تو فنا فی الشیخ ہو کے وہ اب اس کی تمام ہدایات پر عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ جو سالک ہے یہ اپنی منازل طے کرتا ہے، سالک جو ہے وہ منازل طے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بَمَے سجادہ رنگی کن
اگر میں سجادہ رنگی کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبود ذراہ رسم منزل ہا. تو یہ جو پیر مغاں اور سالک کا تو یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کی ہدایت پر یہ اپنے منازل طے کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر یہ حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو آخری پردہ ہٹتا ہے وہ کیا معنی رکھتا ہوگا، کیا عظیم چیز ہوگی وہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس نظارے میں وہ جو دیدار کر رہا ہے وہ تو اس کی زندگی کا اصل حاصل تھا، اس کی زندگی کا اصل مقصد وہی تھا کہ وہ اس میں ڈوب جائے، یعنی مشاہدہ حق ہو جائے. تو وہ جو اتنی عظیم چیز ہے، وہ جو اتنا عظیم نظارہ ہے، اس کے بارے میں وہ علامہ اقبال اس کے ساتھ اس سارے منظر کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہاں پہ اب میں جو صبح کا سما دیکھ رہا ہوں، اس سما کی تشبیہ کس چیز کے ساتھ وہ دے رہے ہیں؟ اپنے سمجھ رہے آخری درجے میں ایک سالک کا جو مقصد ہو سکتا ہے، اپنا جو نصب العین ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کہ میرے لیے یہ سما اس وقت جو میں اس دشت میں کھڑا ہوا ہوں اور یہ جو سما دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے ہے جیسے میرے لیے حسن ازل کی نمود ہو رہی ہو اور جیسے میرے لیے پردہ وجود چاک ہو رہا ہو. کلیئر ہو گیا؟ دوسرے مصرے میں دیکھیں، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. اس میں بھی دیکھیں آپ نے یہ بڑا سادہ جو مصرع لکھا، اوپر والا تو بڑا بامانی اور بڑا یعنی ایک طرح سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں اوپر والے مصرے میں. دوسرا مصرع جو ہے بالکل سادہ انداز سے، عام فہم انداز سے اور عام آدمی جس طرح بات کرتا ہے اس طرح کیا کہ دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں. یعنی اب ہو کیا رہا ہے کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں نگاہ کا استعمال کر رہا ہوں نا، تو اب جب نگاہ کا استعمال کر رہا ہوں تو نگاہ میری، دیکھیں سما ہوتے ہیں دو طرح کے، یعنی سما جو ہے یعنی فضا جو آپ کی جو آپ سینری دیکھ رہے ہیں، جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں جس کے لیے آپ اپنی بصارت یا اپنی نگاہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، آپ نے وہ چیز دیکھ لی، اس کی لذت حاصل کر لی اور پھر اپنی نگاہ کو بدل لیا. ایک منظر ہوتا ہے کہ ایسا حسن ہے کہ آپ نے نگاہ ڈالی ہے تو اب آپ کی نگاہ جو ہے وہ ہٹ ہی نہیں رہی، ہوتا ہے نا ایسا. اب نگاہ وہاں سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کر رہا، تو وہ جو نگاہ آپ کا جس منظر سے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا، واپس ہی نہیں آپ کی لوٹ رہی نگاہ. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی وہ ایک نگاہ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، وہ آپ واپس نہیں لے سکے. یہ بات پتہ نہیں واضح ہوئی کہ نہیں. یعنی ایک منظر ہے، کوئی عام منظر ہے، جیسے ایک نگاہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس منظر کو اور پھر نگاہ واپس آ گئی نا آپ کی، پھر آپ کسی اور چیز کو دیکھنا شروع کر دیں. ایک ہے کہ نگاہ اسی کی ہو کے رہ گئی، یعنی ایسا منظر ہے، ایسا حسن ہے کہ آپ نے نگاہ ڈالی اور پھر نگاہ سمجھو اسی کی ہو کے رہے. اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا زیاں، کہ اب یہ اتنا حسین منظر ہے کہ اب یہ نگاہ گئی ہے تو اب ضائع ہو گئی، نگاہ کا زیاں، ایک نگاہ گئی تو اب یہ اسی کی ہو کے رہ گئی. لیکن اس کے بدلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک نگاہ کے زیاں کے بدلے میں مجھے دل کے لیے ہزار سود. ایک قلب کی بھی نظر ہوتی ہے نا، ایک نگاہ ہے آپ کی آنکھوں کی نگاہ، ایک نگاہ ہے آپ کے دل کی نگاہ. تو دل کی نگاہ کو کیا مل رہا ہے؟ دل کی نگاہ کو حسن ازل کا نمود مل رہا ہے، دل کی نگاہ کو پردہ وجود چاک مل رہا ہے، دل کی نگاہ کو آپ کے غیاب میں حضور مل رہا ہے، آپ کو مشاہدہ حق ہو رہا ہے، آپ کو ذات کا دیدار ہو رہا ہے، یعنی یار کا دیدار ہو رہا ہے. یہ یار کا دیدار جو ہے اس نگاہ کے زیاں، اس نگاہ کے ضائع ہونے کے نتیجے میں آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، تو اب اس نگاہ کو زیاں ہونے دو، اس نگاہ کو ضائع ہو جانے دو. یہ نگاہ جو ہے اس پر اور بھی ایک میں بتاؤں آپ کو کہ علامہ اقبال کے ہاں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، نگاہ. یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یعنی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، پتہ ہے آپ کو. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری، اسی نگاہ میں ہے دل بری و رعنائی، اسی نگاہ سے ہر ذرے کو جنوں میرا سکھا رہا ہے رہو رسم دشت پیمائی. نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. نگاہ کی ایک بڑی سمجھنا، فقط کہتے ہیں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا.
نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. تو یہ نگاہ کا زیاں بھی ان کے لیے کوئی عام زیاں نہیں ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے تو ہے نا کہ نگاہ ایسا نہیں ہے، نگاہ کا زیاں ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نگاہ کا زیاں جو ہے اس کے بدلے میں مجھے دل کا 1000 سود. سود کہتے ہیں فائدے کو، زیاں کہتے ہیں نقصان کو. تو ایک نگاہ کے نقصان کے بدلے میں دل کے لیے 1000 فائدے مل رہے ہیں. وہ دل کے لیے 1000 فائدے کیا ہیں؟ مشاہدہ حق ہو رہا ہے، ذات باری کا دیدار ہو رہا ہے، حسن ازل کی نمود ہو رہی ہے، وجود کا پردہ چاک ہو رہا ہے. اور اس کی تشبیہ دی ہے انہوں نے اس دشت میں صبح کے سما کے ساتھ. آگے کہتے ہیں سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب. کبود کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے جی جلدی سے. کبود کا مطلب ہے نیلا. ہم نے پڑھا تھا نا ادھر مسجد قرطبہ میں. کبود کا مطلب کیا ہے؟ نیلا. نیلا بھی نہیں ہوتا اصل میں، یہ ایک پرپل کلر جو ہوتا ہے نا، بنفشی کلر، جامنی کلر. تو کبود کا مطلب ہے فارسی میں نیلا. سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب. صحاب کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، بادل. بادل. شب کا مطلب رات. تو رات کا بادل سرخ اور نیلی بدلیاں چھوڑ گیا. سمجھ گئے آپ؟ سرخ اور بنفشی کلر کی چھوٹی چھوٹی بدلیاں، بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر چھوڑ گیا. آپ دیکھیں نا، صبح کا سما ہے، سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے، تو رات کا بادل جو آسمان پر رات کو جو بادل تھا وہ رات کو تو کسی اور کلر کا تھا، لیکن اب وہ کیا چھوڑ گیا ہے؟ اب اسی بادل سے چھوٹی چھوٹی سرخ اور نیلے رنگ کی بدلیاں نظر آ رہی ہیں مجھے. ان کے رنگ نکھر آئے ہیں صبح کے وقت. آپ کو پتہ ہے یہی صحاب کا ادھر کیا تھا؟ ادھر رات کا سما تھا جو ہم نے مسجد قرطبہ میں پڑھا تھا. ادھر کیا تھا؟ رات کا سما انہوں نے بتایا تھا، یعنی شام ہو رہی تھی. یاد ہے آپ کو؟ وادی کوہسار میں چھوڑ گیا، وادی کوہسار میں کیا ہے جی؟ غرق شفق ہے صحاب. وادی کوہسار میں غرق شفق ہے صحاب. یہی صحاب یعنی بادل، وہ غرق شفق ہو گیا ہے. لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ کس طریقے سے آپ نے اسی کو شام کا سما بیان کیا تھا، اسی کو مظاہر فطرت کی شاعری کہتے ہیں. یعنی ادھر شام کا سما بھی کیا خوبصورت بتایا. یعنی آپ کو وہ بھی یاد ہے جو بانگ درا میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ بھی شام کا ہی سما تھا نا، کہ سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو دشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، اور فطرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے. یہ بھی شام کا منظر ہے، کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. اور یہاں پہ صبح کا منظر کیا بتا رہے ہیں؟ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب. رات کا بادل ایسی بدلیاں سرخ اور نیلے رنگ کی چھوٹی چھوٹی بدلیاں چھوڑ گیا. اب دیکھیں اس کے لیے آگے کیا تشبیہ دے رہے ہیں. کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں. سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب. کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تیلساں. کوہ عظم کہتے ہیں مدینے کے پہاڑ. مدینے کا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے کوہ عظم. یہ ایک ناؤن ہے، ایک نام ہے صرف. ٹھیک ہے. اب کوہ عظم کا یہاں پہ ذکر کر کے تو فوری طور پہ بتایا کیا کہ اب میری توجہ کا مرکز کیا ہے؟ مدینہ. اس بات کو آپ نے نوٹس کیا کہ بات کہاں سے کیا ہو رہی تھی؟ صبح کا منظر ہو رہا تھا. یہ ابھی تک تشبیب چل رہی ہے. تشبیب میں نے آپ کو بتایا تھا قصیدے کی اصطلاح میں تمہیدی گفتگو جو شاعر کرتا ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں. اس تمہیدی گفتگو میں ہم نے دیکھا تھا کہ مظاہر فطرت کی شاعری ہو رہی ہے. صبح کا سما بتایا جا رہا ہے، نور کی ندیاں رواں ہیں، چشمہ آفتاب کا ذکر ہے، صحاب شب کا ذکر ہے، سرخ و کبود بدلیوں کا ذکر ہے. ایک پورا منظر ہے، ایک پورے کا پورا کینوس کے اوپر جیسے ایک مصور تصویر بناتا ہے وہ تصویر بنا رہا ہے. لیکن اب ایک لفظ کا اضافہ کر کے وہ کیا ہے؟ کوہ عظم. تو اب یہ مدینے کا پہاڑ ہے.
اب دیکھیں توجہ کدھر کر دی، سب کی توجہ کر دی کہ میرا جو فوکس ہے وہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ شریف کی طرف۔ کوہ عزم کو دے گیا رنگ برنگ طیلساں۔ طیلساں جو ہے وہ چادر کو کہتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں اجرک ہوتی ہے نا، اجرک، تو اجرک کے وہی نیلے اور سرخ رنگ ہوتے ہیں نا اس میں اجرک کے، تو آپ اوپر دیکھیں سرخ و کبود بدلیاں ہیں، وہ ٹکڑے سرخ اور نیلے، اور طیلساں اس چادر کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان کے اوپر ایسی چادر ہے کہ جس پر سرخ اور نیلے رنگ کے نقش و نگاری ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔